السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم لوگ اپنا لیکچر شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پاکستان اسٹڈیز کا کلاس ڈگری لیول بیچلر آف سائنس لیکچر 1۔ جو ٹاپکس آج ہم لوگ کور کریں گے، جو ہم سیکھیں گے، وہ ہوگا انٹروڈکشن آف پاکستان اسٹڈیز، وائی ڈو وی اسٹڈی پاکستان اسٹڈیز، اور کنڈیشن آف سب کانٹیننٹ بیفور ایڈوینٹ آف اسلام۔ ان کو سمجھنے سے پہلے، کیونکہ آج کے جو ٹاپکس ہیں بڑے انٹرسٹنگ ہیں، وہ اس لیے کیونکہ جو ہم لوگ پڑھیں گے اس میں سب سے اہم جو کویشچن ہوگا وہ ہوگا کہ وائی ڈو وی اسٹڈی پاکستان اسٹڈی۔ ہمیں یہ بتا نہیں چاہتا کہ مطالعہ پاکستان پڑھتے کیوں ہیں، ریزن کیا ہے۔ تو ان چیزوں کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ ہمارے جو سلیبس آف کانٹینٹس ہیں، جو ہمارا پورے جو چیپٹرز ہیں، وہ اصولاً 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، 3 سیکشنز میں۔ وہ ہے ہسٹری، جیوگرافی اور انٹرنیشنل افیئرس۔ ہسٹری کے حساب سے آپ کے پاس ٹوٹل 4 چیپٹرز ہیں، لیکن ہم نے اس کو 6 چیپٹروں میں کنورٹ کیا ہوا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، آسان طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اسی طرح سے آپ کے 4 چیپٹر جو ہیں وہ جغرافی کے ہیں، اور باقی 2 چیپٹر جو ہیں وہ انٹرنیشنل افیئرز یعنی کہ بین الاقوامی تعلقات کے ہیں۔ لیکن ہم لوگ ان چیزوں کو، ان ٹاپکس، ان کویشچنس کو ڈسکس کریں گے جو آپ کے رزلٹ اورینٹیڈ ہو اور لاجیکل وے میں، یعنی کہ منطق طریقے سے آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں۔ تو اس سے پہلے یہ ہم اپنا اسٹارٹ کریں تو ہمارے پاس ایک سوال آتا ہے بچوں کی طرف سے کہ ہم لوگ پاکستان اسٹڈیز پڑھنا کیوں چاہتے ہیں۔ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو اپنی کچھ بکس اور کچھ نوٹس کو پہلے ریفر کرنا ہوتا ہے۔ ان بکس میں اگر آپ دیکھا جائے تو آپ کی جو ریکمنڈڈ بکس ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ گلشدہ سرور کی ہے، کمال سیریز کی ہے، اکرام ربانی کی ہے، مرزا محمد یوسف کی اور ایم ڈی ظفر کی ہیں۔ یہ ریکمنڈڈ بکس ہیں، آپ گائیڈ نہیں لیجیے، گائیڈ آپ کی ریکمنڈیشن میں نہیں ہوتی۔ جو آپ کی یونیورسٹی بورڈ نے جو آپ کو ریکمنڈ کی ہوئی بکس، آپ اسی کے اوپر چلیں۔ پلس اس کے علاوہ مارکیٹ میں آپ کو نوٹس ملتے ہیں، اور جو نوٹس ہیں وہ میک کالج گیٹ کے بھی ہیں، آدم جی کے بھی ہیں، پریکٹیکل سینٹر کے بھی، انیس حسین کے ہیں، فہیم عباس کے ہیں، میرٹ کے ہیں، اسٹوڈنٹ کے ہیں، سر سید کے، اور مشہور زبانہ یونیورسل نوٹس پاکستان میں موجود ہیں۔ لیکن میں آپ کو پریفر کروں گا کہ آپ بکس پہ ہی جائیں، کیونکہ اس میں آپ کو ایک سوال ڈھونڈنے کو نہیں ضرورت ہوتی ہے، آپ کو مقصد پتہ چل جاتا ہے کہ آپ پاکستان اسٹڈیز کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا ریزن کیا ہے۔ کیونکہ بچوں کا صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم لوگ صرف ہسٹری، جغرافی، انٹرنیشنل افیئرس پڑھتے ہیں بس، لیکن صرف یہی نہیں پڑھنا ہوتا۔ پاکستان کا پورا ایک نظریہ ہے، وہ کیا ہے؟ سویلائزیشن بھی ہے، بیہیویئرز بھی ہیں، کلچرز بھی ہیں، لینگویج بھی ہے، مینرز بھی ہیں، یعنی کہ تہذیبیں ہیں، رویے ہیں، ثقافتیں ہیں، زبانیں ہیں، ایون کہ تربیتیں ہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن کس کے اکارڈنگ ہے؟ سب کو ملا کر ایک چیز پہ فوکس ہو جاتا ہے، وہ کون سا؟ اسلام۔ اور اس کو اگر سمپل ٹرمز میں سمجھے تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ہمارا رہنما کون ہے؟ لیڈر صرف ایک ہی ہے، چاہے کچھ بھی کر لیں آپ، لیڈر ایک ہی ہے، وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ بینگ ایز اے پاکستانی، یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے مذاہب کے اوپر ان چیزوں کو لاگو کروائیں، نہیں، آپ کو ان کے قوانین فالو کرنے ہوں گے، اور ان کے قوانین آج پوری دنیا میں مانے بھی جا رہے ہیں۔ یورپینس میں پورے کا پورا جو لا آدھے سے زیادہ چلتا ہے وہ کس کا چلتا ہے؟ عمر لاز۔ اب یہ عمر کون ہے؟ یہ عمر کہاں سے آ گیا ہے؟ تو یہ عمر لاز جو 60% یورپ میں جو قوانین چل رہے ہیں، کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ یہ حضرت عمر فاروق کے ہیں۔ اب اسی کے حساب سے، اور جو مین تجاوز سوسائٹی کا جو پورے معاشرے کا جز بنتا ہے وہ کس پر ہے؟ علی پر۔ اب یہ علی سوسائٹی کون سی ہے؟ یہ حضرت علی کی۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ جز بنتی ہیں، اور وہی پورا جز کس میں ملتا ہے آپ کو؟ پاکستان کا۔ لیکن ہم ان چیزوں کو آج اپنے رویوں میں، ثقافت میں، زبانوں میں، اور خاص تربیت میں اس چیزوں کو لا نہیں رہے۔ تو یہ اس کا اصل مقصد ہے پاکستان اسٹڈیز کا پڑھانے کا۔ ہم صرف وہ چیزیں نہیں سیکھتے، ہسٹری، جغرافی، یہ سب چیزیں نہیں سیکھتے، ہم یہ بھی چیزیں سیکھتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں سیکھنی ہے اس سبجیکٹ کے حساب سے۔ اور اگر دیکھا جائے تو مسلم سوسائٹی کا جو بر صغیر کا سب سے اہم آیا ہے، اسلامی معاشرے کی جو نظریاتی بنیاد ہے، وہ کس پر ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اب یہ جو چیزیں ہیں جو ہمیں آج ڈسکس کرنی ہیں، اس کے ریگارڈنگ آپ کے پاس جو بورڈ میں سوالات آ سکتے ہیں، جو سوال آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ کنڈیشنز اینڈ امپیکٹ آف ساؤتھ ایشیا، کس کا؟ بیفور ایڈوینٹ آف اسلام، اسلام کی آمد سے پہلے یہاں پہ حالات کیسے تھے بر صغیر کے؟ اور یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اسلام کی آمد کے بعد کیا اثرات ہوئے؟ تو یہ دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب بنتا ہے جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا، سکھاؤں گا، تو آپ اسی کو لکھ دیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ساؤتھ ایشیا ایک چھوٹا سا ایک علاقہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا علاقہ تھا۔ یہ ایشیا کے بر صغیر کا ایک سب کانٹیننٹ، یعنی کہ ایک بہت بڑا ایک جو رتبہ ہے، ایک پورا حصہ ہے، اس کا بھی چھوٹا ایک چوتھائی حصہ۔ اور اس میں آج کے حساب سے 8 ممالک ہیں،
اب وہ 8 ممالک اس وقت کے حساب سے ایک سب کانٹیننٹ میں بٹے ہوئے تھے. اب وہ ایک سب کانٹیننٹ میں اگر بٹے ہوئے تھے تو ریاستیں الگ الگ تھیں, ریجنز, خطے الگ الگ تھے, مگر وہ آتے سب کس میں تھے؟ سب کانٹیننٹ میں, بر صغیر میں آتے تھے. اور وہی ایڈ جوائننگ کنٹریز جو اس آج کے حساب سے جو ہو رہی ہیں, تو وہ ویسٹ کو ایسٹ کے ساتھ اور ایسٹ کو ویسٹ کے ساتھ, یعنی کہ مشرق کو مغرب کے ساتھ اور مغرب کو مشرق کے ساتھ ملانے میں اس پورے حصے کا اہم کردار رہا ہے. ہاں, یہ حقیقت ہے, یہ آج بھی ہے. اور آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ویسٹ کو ایسٹ سے اور ایسٹ کو ویسٹ میں ملانے میں سب سے اہم کردار کس کا ہے؟ کی کانسیپٹ, کی ملک کون سا ہے؟ پاکستان. یہ حقیقت ہے. آپ بحری جہاز سے ہیں یا ہوائی جہاز سے ہیں, آپ کو پہلے پرمیشن لینی پڑے گی ایسٹ میں آنے میں اور ویسٹ میں آنے میں, ویسٹ جانے میں. کس سے؟ پاکستان سے, کیونکہ یہ آخری پورٹ لگتا ہے. تو یہ وجہ ہے. اگر آپ نوٹ کریں تو 709 میں باقاعدہ یہاں کی کنگڈم, جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا, بہت زیادہ مختلف حصوں میں بٹی ہوئی تھی, لیکن تھی ایک ہی. اور گورنمنٹ بھی یہاں پر حکومت کی جو رٹس تھی وہ پولیٹیکل اور جغرافی کے لحاظ سے الگ الگ تھی. تو ان میں زیادہ تر جیسے سندھ ہو گیا, گجرات ہو گیا, جن پور ہو گیا, راجپوت, یہ سارے کے سارے اس وقت کے حساب سے الگ الگ طبقوں میں بٹے ہوئے تھے, لیکن تھا ایک بر صغیر. اب آپ کو سمجھ بات آ رہی ہوگی کہ جو آج کل کا جو ہمیں دکھتا ہے پورا حصہ, یہ پورا حصہ جو آپ کو تصویر میں دکھ رہا ہے, یہ پورا حصہ بر صغیر کا ہے, لیکن صرف مڈل ایسٹ نہیں ہے. یہ پورا حصہ جو آج تقسیم ہوا ہے معذرت, تو اس کے حساب سے اس وقت میں اسلام کی آمد سے پہلے تقسیموں میں بٹے ہوئے تھے, یعنی کہ خطوں میں بٹے ہوئے تھے. اب پہلا جو اس میں ہم چیز دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ مذہبی حالات. مذہبی حالات کے حساب سے دیکھا تو بر صغیر میں سب سے اہم جو مذہب تھا وہ تھا بدھزم, گوتم بدھا. اب وہ میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ یہ ہمارے ٹاپک سے, یہ جنرل ہسٹری کا ٹاپک ہے زیادہ تر. تو اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہاں پر ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ یہاں پر بر صغیر میں جو مین ریلیجن تھا وہ بدھزم تھا, لیکن کچھ صدیوں بعد ایک ریلیجن نے جنم لیا, وہ کون سا تھا؟ ہندوازم. اچھا, اب یہ جو ہندوازم کا کانسیپٹ ہے یہ وہ بدھزم کا ہی کانسیپٹ ہے, لیکن ان کے درویش, ان کے مونکس, ان کے بشپس, پادری, جو بھی آپ نام دیں, وہ جب پہاڑوں سے نیچے اترے تو لوگوں نے ان کو بھگوان. اب یہ پورا ایک قصہ ہے, اس پورے قصے کو میں یہاں ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے ٹاپک اتنا زیادہ واسٹ نہیں ہے. تو ہندوازم کا کانسیپٹ بھی بھگوانوں کا کانسیپٹ ہے, وہی انسانوں کا روپ ہے. اور اس کے حساب سے اس وقت 4802 بھگوان, ہے زبردست, یعنی کہ ہر چیز میں بھگوان. تو اس کے حساب سے یہ ان کا کانسیپٹ بن گیا. انہوں نے ہر چیز میں بول دیا کہ میڈیٹیشن کے دوران جب وہ مونکس کسی چیز پہ بھی ہاتھ رکھ دیتے تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ کوئی بھگوان ہے. تو یہ ایک ہوتا تھا, یہ میں پورے ڈسکس نہیں کروں گا, لیکن آپ کو ان چیزوں کا تھوڑا بہت تو علم ہوگا, نہیں ہے تو آپ تھوڑی ریسرچ کر لیں, ٹھیک ہے. پلس اسی کے حساب سے کیونکہ جب وہ اتنے بھگوان تو اس کے پر پھر جو کلاسز تھیں وہ بھی مزید بڑھیں, اور اس میں سب سے زیادہ جو اہم 4 کلاسیں تھیں وہ کون کون سی تھیں؟ برہمن, شتریاس, وشنوز اور شودراس. اچھا, برہمن پریسٹ کہلاتے ہیں, رولرس کہلاتے ہیں, وہ سب سے زیادہ مانے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. پھر کون تھے؟ شتریاس تھے, واریئرس. پھر وشنوز, فارمرز, کارپینٹرز, ہرڈرز, جو بھی آپ کہیں. لیکن سب سے نیچلی قوم کون سی تھی؟ وہ تھی شودراس, جن کو بولتے ہیں انٹچیبلس, اچھوت, یعنی کہ وہ بہت ہی معذرت کے ساتھ اگر میں اپنے اردو ورڈ میں اس کو ڈیفائن کروں تو وہ کون سی ہے؟ منحوس قوم. اچھا, یہ منحوس قوم کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس لیے کیونکہ غلاموں کی ہے. اب جو بچہ پیدا ہو رہا ہے شودراس میں تو اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا کہ وہ منحوس ہے. تو یہ ایک کانسیپٹ تھا, کیونکہ برہمنس کم ہیں, غلام ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں, تو شودراس زیادہ تھے. اب یہی وہ وجہ ہے کہ جہاں پر اس چیزوں کا کانسیپٹ بہت زیادہ آ رہا تھا ان علاقوں میں. اب اس کے بعد جو اس وقت کے سب سے بڑے رولر تھے جو خطوں میں آ رہے تھے وہ کون تھے؟ راجا دھائر. وہ ہندوازم پہ زیادہ بلیو کر رہے تھے, اور اسی کے حساب سے بدھزم کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا تھا. اب وہ ظلم کے بعد پھر جب وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک مذہب بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے جو بہت زیادہ ایک آگے بڑھانے میں اور لوگوں کو اہمیت دینے میں آ رہا ہے, وہ کون سا تھا؟ اسلام. اب اسلام کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ کرنے سے اچھا ہے کہ ان کو بلایا جائے, کس کے لیے؟ ٹریڈنگ کے لیے. اب ویسے ہی بر صغیر مانا ہوا ہے کہ یہاں پہ ٹریڈنگ کا نظام بہت زیادہ رہا ہے, اور ایگریکلچرل کنٹری تھی, تقریباً 58% اس کے حساب سے ایگریکلچر, جس کو ہم بولتے تھے گولڈن اسپیرو, سونے کی چڑیا, جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھی وہ اسی بات پہ تھی, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ بی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں اس لیے آپ کو مجھے زیادہ تر یہ بتانا پڑ رہا ہے, ورنہ اگر آپ بی اے کے ہوں یا
فلاسفر ہوں تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اسی حساب سے پولیٹیکل کنڈیشن اگر دیکھی جائے سیاسی حالات کے حساب سے, تو یہاں پہ آپ کو میں نے پہلے بتایا ڈفرینٹ کنبوں میں بٹے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ ریجنس میں خطوں میں بٹے ہوئے ہیں. ہے ریاست ایک مگر خطے بہت زیادہ ہیں, جو آج ہمیں دکھتا ہے ہر ممالک میں, خاص ہم پاکستان میں بھی دکھتا ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنے علاقے لے کے بیٹھ گئے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. ایک رٹ ہو, ایک قائم ہو, ایک گورنمنٹ ہو, تو پھر آپ کو اتنے آرام سے کوئی توڑ نہیں سکتا. اور یہی وجہ تھی کہ اس وقت کے حساب سے پولیٹیکل اور جغرافیکل چینجز بہت زیادہ تھی, اور ایک راجہ دوسرے راجہ کو پر قبضہ کرنے سے سوچ نہیں رہا. یہ بھی وہ چیزیں تھیں. اور اس کے حساب سے اگر معاشی حالات دیکھی جائیں تو معاشی حالات کے حساب سے بھی ویسا ہی ہے. کیونکہ اگر پولیٹیکل ریلیشنز ایک دوسرے میں قائم نہیں ہو رہے تو ایک ریاست دوسرے ریاست, ایک خطہ دوسرے خطے کو مارنے پر لگی ہوئی ہے, اور اسی میں ان کا لاسٹ بھی ہو رہا ہے. اب ایک ریاست دوسرے ریاست پر قبضہ کر لے گی تو پھر وہ ایک ملک, سمجھ گئے ہوں گے, نہیں ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں, اور یہاں پہ سیاسی تصادم, پولیٹیکل کنفیوژن بہت زیادہ تھا. تو اسی وجہ سے پھر جو سوشل ہے, سماجی اور اقتصادی لحاظ سے, کیونکہ آپ کو پتا تھا, میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا کہ کلاسز میں بٹا ہوا ہے, تو وہ چاروں کلاسز میں بٹی ہوئی ہے, لیکن ہے نارمل. ایسا ہو سکتا ہے, ہاں نارمل ہے, کیونکہ یہ نارمل ہی تھا کہ شودراس جو ہیں وہ غریب ہیں تو غریب ہی مرے گا, برہمن امیر ہو تو امیر ہی مرے گا, تو اور وہی بنے گا رولر. تو یہ نارمل تھا. یہ لوگوں کا مفکرین کا لکھنا ہے کہ نارمل ہے. اور آج بھی انڈیا میں اسی کاسٹ سسٹم پہ بہت بڑے بڑے جھگڑے ہیں اب تک. تو اب آپ سمجھ سکتے ہوں گے, تو جب اسلام کی آمد سے پہلے یہاں پہ کوئی چیز نارمل ہمارے حساب سے نہیں تھی, لیکن نارمل ان کے حساب سے تھی, ٹھیک ہے. تو اب وہی چیزیں آتی ہیں کہ بڑے بڑے انٹیلیجنٹ اسکالرس نے لکھا کہ یہاں کے لوگ بڑے عقل مند تھے ایسٹرونومی میں, فلکیات میں, اور ارتھمیٹک ان کے میتھس میں. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر اسکلپچر, پینٹنگ اور امبوزنگ کا سب سے اچھا زیرو, ہاں یہ زیرو کا کانسیپٹ جو بھی آیا, تو زیرو کا کانسیپٹ جو تھا وہ یہیں سے نکلا ہے, ہاں انڈیا سے نکلا ہے, کیونکہ شنیہ زیرو وہ یہیں بر صغیر میں پیدا ہوا ہے, اور یہ سب سے بڑا ورڈ ہے, یہ سب سے بڑا ہے. کیونکہ ہم لوگ بولتے تھے ایک ہے, زیرو یہاں سے نکلا, لیکن اسلام میں زیرو کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہاں اسلام میں کوئی زیرو کا کانسیپٹ نہیں ہے, لیکن کیا کریں. اب اسلام میں کیسے بول رہا ہوں, کیونکہ ہمارا شروع ہی ایک سے ہوتا ہے, تو ہمارا ایک تھا, ان کا زیرو تھا. تو یہ ایک بہت بڑی بحث ہے, بڑی ڈبیٹ ہے, اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے, لیکن آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں تھیں جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل بنی, اور یہاں ہم لوگ کیوں اتنی جلدی جڑ گئے, تو یہ بھی ایک ریزن تھا, ٹھیک ہے. تو اب اسی کے حساب سے دیکھا جائے تو یہاں پہ سورڈس, تلواروں کا بڑا کانسیپٹ رہا, اور اسی کے حساب سے یہاں پہ سندھ میں سندھیوں نے اپنا جو ایک پیشہ بنا کے رکھا تھا وہ کہا تھا ریکارڈز اور اکاؤنٹس کا, اور انہی کو کیشیئر اور ٹریجری میں سیٹ لوگ, آج کے حساب سے سیٹ بھی ان کو کہا جاتا ہے, تو وہ سیٹ لوگ ہی تھے. اور یہاں پہ جو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی وہ ڈانس اور میوزک. اچھا میوزک کا کانسیپٹ تو چلیں اسلام, جھومنے کا تو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ہے, لیکن ناچنے کا کہیں نہیں ہے. ڈانس کا کانسیپٹ جو بچپن سے سکھایا جاتا ہے وہ ہندوازم میں رہا ہے, کیونکہ ان سے ان کو میڈیٹیشن ملتی ہے, سکون, ریلیکسیشن ملتی ہے. اب کیسے مجھے نہیں پتا, یہ آپ لوگ ڈسکس کریں خود ہی اور ریسرچ کریں کیسے کس طرح سے ہو سکتا ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ناچنے کے بعد بندہ اچھا وہ آپ سمجھدار ہیں. ویسے آج کل تو بڑا ایک عام ہوا ہے ٹک ٹاک, تو ٹک ٹاک ٹھیک ہے. اچھا پھر اکنامک کنڈیشن, اچھا معاشی حالات اچھا معاشی حالات اگر دیکھا جائے تو معاشی حالات میں اگر آپ لوگ نوٹ کریں تو ڈفرینٹ ریجنس, اسٹیٹس, خطوں میں بسے ہوئے ہیں, تو اسی کے حساب سے اگر معاشی حالات بھی دیکھا جائے تو ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں. اب ایک بندہ, ایک ریاست, ایک خطہ دوسرے خطے کی مدد نہیں کر رہا, اور اسی کے حساب سے فیئر سسٹم بھی نہیں ہے. تو وہ ٹریڈرز ہوں, سیلنگ ہو, گڈز ہو, امپروومنٹ ہو, اسٹینڈرڈ آف لائف ہو, وہ ہر طبقے کے الگ الگ نصاب پہ ہے. اور سب سے زیادہ نقصان جو رہا ہے ورکنگ کلاس کو, لیبر کلاس کو ہو رہا ہے. کون؟ شودراس, ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل بن رہی تھی توڑنے میں یا ختم ہونے میں ان علاقوں کی. اب جب یہاں پہ مسلمان آئے تو وہ پوری دنیا کو لیتے ہوئے آ رہے ہیں, پوری تہذیبوں کو لیتے ہوئے آ رہے ہیں, تو پوری دنیا سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں, تو ان کو پتہ ہے کہ کیسے ہم نے ڈیل کرنا ہے اور کیسے ہم نے یہاں پر اپنے آپ کو قائم کرنا ہے. لیکن جب مسلمانوں کی تہذیب کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ اہمیت یہ ہوتی ہے کہ نہ ہم انفیریئر کو دیکھ رہے ہیں, نہ سپیریئر کو, نہ نیچے کو دیکھ رہے ہیں, نہ اوپر, سب برابر. کلچر حساب سے, ثقافت کے حساب سے اسلام اب حاوی ہو گیا. اب حاوی ہو رہا ہے تو جتنا بھی اسٹیٹس ہے, چاہے وہ کسی بھی طبقے کا ہو, ایجپشن ہو, جارڈن ہو, سوڈان ہو, یہ سب علاقوں کے لوگ آ رہے ہیں اینڈ میں کدھر؟ بر صغیر میں. اچھا جب بر صغیر میں آ رہے ہیں تو ہم یورپ کی طرف کیوں نکلے گئے؟ یورپ کا نظام بہت آسان تھا, کیونکہ کرسچینٹی کا لیول بہت آرام سے ہمارے پاس
ہمارے ثبوتوں میں آ رہا تھا، کیونکہ ہمارا ان سے لنک تھا، کیونکہ ہندوازم کا کانسیپٹ کا کوئی ہماری کتابوں سے لنک نہیں ہے، تو اسی وجہ سے. لیکن یہاں پہ بھی آ کے ہم نے دیکھا کہ یہ بھی ہے انفیریئر سپیریئر وغیرہ وغیرہ، ڈسکرمنیشن بہت زیادہ ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو مسلم ورلڈ کو بہت زیادہ متاثر کری جب یہاں پر آئی. تو یہاں پہ ہم نے ان کو متاثر کر دیا. جب متاثر کیا تو وہ موٹیویٹ ہوئے اور وہ ہمارے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے نوٹ کرا ہو تو ہم لوگ مدینے سے مکہ، مڈل ایسٹ سے ہوتے ہیں پورا یورپ، اور پھر یورپ سے پورا ہوتے ہوئے ایشیا. اب یہ پورا واسٹ علاقہ ہے، اور یہ کتنا بڑا علاقہ ہے؟ 48 لاکھ، یعنی کہ دیکھا جائے 48 لاکھ مربع، آدھی دنیا، آلموسٹ آدھی دنیا پہ مسلمان چھائے ہوئے ہیں. اچھا، مسلمان اگر چھائے ہوئے ہیں تو یعنی کہ کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگا. تو ان کے اندر دو چیزوں کا بڑا نصاب تھا، وہ تھا ایکوالٹی اور جسٹس، جو آپ نے پڑھا بھی ہے 9th میں، پرنسپل آف ڈیموکریسی ان اسلام. اس میں جسٹس ہے، ایکوالٹی ہے، فرٹرنیٹی ہے، ٹالرنس ہے اور بردرہڈ ہے. یہ پانچوں چیزیں اصول میں آتی ہیں اسلام میں. اگر آپ یہ اصول فالو نہیں کرو گے تو آپ اسلام کے دائرے میں نہیں ہو. تو پلیز اچھی طرح یاد رکھیے گا، کیونکہ یہی پورا نظام کون لے کر آئے یہاں پر؟ محمد قاسم. وہ جب یہاں پر آئے تو انہوں نے ایک راجا کے ساتھ نہیں لڑا، راجہ در کے ساتھ. ان کو پتا تھا یہاں پہ ڈفرینٹ کنبے ہیں، ڈفرینٹ ریاستیں، ڈفرینٹ خطے ہیں، تو وہ ہر کسی سے لڑنا پڑے گا، ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اسلام کیسا ہے. اور یہ ریزن کیوں بنا لڑائی کا، جو بولتے ہیں نا تلوار کی نوک پہ پھیلا یہاں پر، ایسا نہیں ہے. کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے جنگ شروع کی ہوگی. کوئی فالتو میں منہ اٹھا کے تو کسی کو مارتا نہیں. تو یہ وہ چیز ہیں. اور جب یہ بات تھی، وہ جو ہم ڈسکس کریں گے آگے، تو وہ کلیکٹیو ریزسٹنس کیا تھا؟ ہماری کامن اینمی کون تھے؟ وہ سب ایک تھے، کیونکہ اگر آپ کسی پر ظلم کرو گے تو آپ کو بیک فائر تو ہوگا. تو یہ ایک بڑا نصاب ہے. اور یہاں پر دبل سے ملتان تک، آپ یقین کریں یا نہ کریں، صرف 7 دن کے اندر یہ پوری جنگ ختم ہوئی ہے. کہیں لکھا ہوا ہے 21 دن، کہیں لکھا ہوا ہے 31 دن، لیکن کامن منیمم جو ہے وہ 7 دن ہے، میکسیمم 31 دن ہے. تو یہاں پر آپ اندازہ لگا دو، ایک مہینے میں چلے، ایک مہینے میں بھی پورا قبضہ. تو یعنی کہ ہمارا ایمان کا تقاضا دیکھیں کہ اس وقت مسلمان کیسے ہوں گے. اور ہمیں بولا گیا انویڈرز، فورن انویڈرز، جبکہ بلایا بھی خود ہے. تو بڑی بات ہے. تو یہی وجہ ہے. اب وہ کیا تھا کہ پولیٹیکل امپیکٹ کیا تھا سیاسی لحاظ سے؟ اگر دیکھا جائے، جب اسلام یہاں پر آیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر سینٹرل گورنمنٹ نہیں ہے، تو ایک سینٹرل گورنمنٹ بنی. جب ایک بنی، سب ریاست کو ایک ملایا، تو ان کے حساب سے ایڈمنسٹریٹو بھی کیا ہوگا؟ ایکول ہو جائے گا. پھر وہاں دیکھیں گے ہی نہیں کہ تم شودراز ہو، برہمن ہو، کیا ہو کیا نہیں. وہ سب ایک ہو کے کام کریں. جب ایک کام ہو کے کریں گے تو اسلامک سوسائٹی بڑھ جائے گی، بڑی ہو جائے گی، بگر ہو جائے گی. پھر ہم کسی کو نیچا یا اول درجہ نہیں دیں گے. جب نہیں دیں گے تو اس میں پھر ہماری اسٹریٹجیز جو ہوں گی وار کی، وہ مل کر ہوں گی. وہ سب مل کے کام کریں گے. جب گھر کو بچانے پر آتے ہیں سب مل کے کام کرتے ہیں، کوئی ایک بندہ کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ ایک سب سے بڑی مثال ہے. اور اسی پوری تاریخ کو جب نوٹ کیا گیا تو کس میں کیا گیا؟ چانچ نامہ میں. اور اب طبقت نثاری بھی ہے، تاریخ فروزی شاہی بھی ہے، یہ بہت سارے ہیں. یہ کتابیں ہیں جو آج کے ریپریزنٹیشن کرتی ہیں اس وقت کے دور کو، اور یہ سب مانتے بھی ہیں. اسی حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس میں جو بڑے آگے جو سپہ سالار اور گورنمنٹ کو لے کے چلے ان میں کون تھے؟ شیر شاہ سوری، جو بہت مشہور نام ہے. انہوں نے پبلک ویلفیئر میں بڑا کام کیا ہے، فلاح و بہبود کے لیے. اس میں آپ کے روڈز بنائے ہیں، ہاسپٹلز بنائے. اب یہ سارے مسلمان ہیں، یہ سارے انوویٹرز مسلمان ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سارے یورپینز نے بھی ہم سے کچھ سیکھا ہے، ہم نے بھی ان سے کچھ سیکھا ہے، لیکن ہم سے کچھ زیادہ ہی سیکھ کے چلے گئے. کہ آپ کو پتہ ہے نا، میپس پہلے مسلمانوں نے بنایا ہے، نقشہ مسلمانوں نے، ایون پورے کا پورا کانسیپٹ ہی مسلمانوں کا تھا، وہ یورپینز نے لیا. اب وہ کولمبس آ گیا، جو بھی تھے، وہ ایک الگ ہی قصہ ہے. تو اگر آپ نے نوٹ کرا ہو تو اس کے بعد پھر محمد تغلق تھے، جو دنیا کا پہلا مردم شماری کا نظام جو نکالا ہے سینسس کا، وہ کس نے نکالا ہے؟ محمد تغلق صاحب نے. اب یہ ہے لیکن مانتے نہیں ہیں لوگ، تو کیا کریں. تو پھر اس کے بعد علاؤدین خلجی صاحب ہیں، جنہوں نے ٹریڈ اور ایگریکلچر کا، روڈز کا پورا نظام جو نکالا، وہ شیر شاہ سوری کا جو پورا آگے بڑھایا، وہ کس نے بنایا؟ علاؤدین خلجی صاحب. اب یہ ایسے تھا کہ اس وقت کے حساب سے یہ ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اور برے صغیر میں اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، آپ اندازہ لگا رہے ہیں. تو یہاں پہ کتنا نصاب پیچھے ہوگا، یہ ہے. اچھا، سوشل امپیکٹ کیا رہا، سماجی لحاظ سے کیا رہا؟ وہی اگین بات کہ اگر سینٹرل گورنمنٹ مضبوط ہوگی تو آپ کی رٹ قائم ہوگی سب علاقوں پہ. جب رٹ قائم ہوگی تو ایڈمنسٹریٹو ایکوالٹی، اب ہر کوئی برابری کا نصاب رکھ رہا ہے، چاہے وہ ہندوازم ہو چاہے وہ مسلمان ہو، سب ایک ہو کے کام کر رہے ہیں ہر انسٹیٹیوشن کے حساب سے. جب ایک کام کر رہے ہیں تو اگین اسلامک سوسائٹی بڑھ رہی ہے، کہ لاس بڑھ رہے ہیں، اور لاس سب کے لیے لاگو ہو رہے ہیں، کوئی ایک لاگو نہیں ہو رہا. جب ایک لاگو نہیں ہو رہا تو جب جنگ ہوگی یا کوئی مسئلہ کریٹ ہوگا یا کوئی ملک میں کوئی تصادم ہوگا تو سب مل کر کام کریں گے. اس جنگ کے حساب سے آؤٹ آف وار بالکل ایک ہوگی اور ترقی کا ذریعہ بن جائے گی. یہ وہ چیزیں تھیں. پھر اسی کے بعد کلچرل امپیکٹ کیا رہا، ثقافتی اثرات کیا رہے. دیکھا جائے
تو یہاں پہ ایک نیا کلچر ایجاد ہوا جس کو بولتے ہیں انڈو اسلامک آرٹ. اور اس اسلامک آرٹ میں کیلیگرافی ہو, اسکلپچر ہو, میوزک ہو, کچھ بھی ہو, لیکن کچھ بھی کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جو چیزیں آج ہمیں مل رہی ہیں وہ دونوں کے ملاپ پر ہیں. اور اس میں ایک زبان کا ارتقا تو بڑا بہترین رہا, وہ تھا اردو. 30 زبانوں کو ملا کر ایک زبان بنا دی, یعنی کہ مسلمانوں نے ایک کر دیا سب کو. اب وہ مسلمان اس وقت کے دوروں نے آج ایک کیا, لیکن ہم اس کی اہمیت کو نہیں جانتے. اور وہی بات ہے کہ 72 زبانیں لکھتے ہیں, اور وہی لرننگ اور لٹریچر آج جو اس وقت زمانے میں تھی وہ آج انگریز کو بنا کر ایک بولتے ہیں تشکیل میں لے کر آتے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, کلچر کے حساب سے پنجابیوں میں جو ایک بہت بڑا مشہور ناول گزرا وہ تھا کون سا, ہیر رانجھا, سونی مہیوال, ہے نا, ایسے ہی کچھ تھا نا. یہ کانسیپٹ معذرت, یہ کانسیپٹ کس کا گیا, رومیو اینڈ جولیٹ. اچھا, یہ کانسیپٹ کیسے نکلا, کہاں سے نکلا مجھے نہیں پتہ, لیکن یہ ڈیولپمنٹ یہاں کی ہے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ وہ ہسٹوریکل رائٹنگز ہیں, بکس ہیں, کلچر ہے جو بہت زیادہ یہاں پر ڈیولپ ہوا ہے, لیکن ہم ان چیزوں کو مانتے خود نہیں ہیں, تو دوسرا کیسے مانے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک الگ بات ہے. پھر مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے تو مذہبی اثرات تو بہت ہی زیادہ رہے, کیونکہ اسلام یونیورسل دین رہا. تو یہ جو کلچرل امپیکٹ کا مذہب کے ساتھ رہا وہ کیا تھا, یونیورسل دین اسلام. اور اس نے کیا ہمیں سکھایا کہ ہندو لیڈرز اتنے متاثر ہوئے کہ وہ 4 چیزیں سیکھ گئے, جسٹس, ایکوالٹی, فٹرنیٹی اور ٹالرنس. بردرہڈ تو ایکوالٹی میں ہی آ گیا, تو یہ بہت بڑی بات تھی, لیکن بھول گئے, کیا کریں. اچھا, پھر اسی کے کانسیپٹ میں ایک یونٹی گاڈ, اگر ایک گاڈ ہوگا, ایک اللہ ہوگا تو وہ سب کو چلائے گا. 10 ہوں گے جھگڑا ہوگا, یہ تو کنفرم بات ہے. یہ ریاستوں میں دیکھ کے, اور اسی بات کو متاثر کرتے ہوئے ہندو لیڈرز بہت سامنے آئے. وہ اس لیے آئے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ایک اللہ ہوگا تو نظام بھی ایک ہوگا, 10 ہوں گے تو 10 نظام ہوں گے, سسٹمز. تو بڑی بات ہے, آسان طریقے سے سمجھنے والی بات ہے. اگر آپ نے نوٹ کرا تو اسی میں سب سے اہم کردار کن کا رہا, صوفیزم کا اور علماؤں کا, اسلام کو پھیلانے میں. ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے کلچر چیپٹر میں وہ کون کون سے علماء تھے, وہ کون کون سے صوفی تھے جنہوں نے ان میں سب سے اہم کردار ادا کیا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کا جزو جو ہے وہ اسلامک ہے, اور اسلامک کے لحاظ سے ہمیں ایک چیز پہ فالو اپ کرنا ہے, وہ کون سا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چلیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات کریں گے. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو وہ شیئر کریں, کامنٹ کریں, اور جو چیز سمجھ میں آ گئی ہو وہ بھی شیئر کریں, کامنٹ کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور ان لوگوں اور ان بچوں تک پہنچائیں اس چیز کو جن کو ان کی ضرورت ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.